علیکم، میں ہوں کرن بٹ اور میں لائی ہوں آپ کے لیے امیگریشن، ویزوں اور بیرون ملک سفر سے جڑی اہم اپڈیٹس۔ اپڈیٹس کا آغاز کرتے ہیں اچھی خبر سے۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانیوں کے لیے خوشخبری آ گئی۔ آئندہ کوئی آجر غیر حاضری پر ان کے اقامے کو متاثر نہیں کر سکے گا۔ کیوا پلیٹ فارم نے غیر ملکیوں کے لیے نیا قانون متعارف کرا دیا ہے۔ اب کمپنی ورکر اسی وقت غیر حاضر ظاہر کر سکتی ہے جب اس کے پاس کوئی دوسری ملازمت نہ ہو۔ غیر حاضر ظاہر کرنے کے لیے ورکر کا اقامہ 60 روز کے لیے ویلڈ ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی صورت میں کیوا سسٹم ورکر کو 60 دن کی مہلت دے گا۔ اس دوران وہ کمپنی سے دوبارہ معاہدہ کر سکتا ہے، کسی اور کمپنی میں ملازمت اختیار کر سکتا ہے یا وطن واپس جا سکتا ہے۔ اگر ورکر نے اس دوران کوئی قدم نہ اٹھایا تو اسے خود بخود غیر حاضر تصور کیا جائے گا اور کمپنی کے ریکارڈ سے نکال بھی دیا جائے گا۔ اسی قانون کے تحت اگر کسی کا معاہدہ ختم ہو جائے تو اسے سسٹم میں ختم شدہ کے طور پر ظاہر کیا جائے گا۔ دوسری اپڈیٹ بھی خوشخبری ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان سمیت 13 ممالک پر عارضی ورک ویزے کی پابندی ختم کر دی۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا کے شہریوں کو بھی 90 دن کے ورک ویزے جاری کیے جا رہے ہیں۔ یہ ویزے کنسٹرکشن، انرجی، آئی ٹی اور ایونٹس کے منصوبوں میں دیے جاتے ہیں۔ یہ پابندی حج 2025 کے دوران انتظامی وجوہات کی بنا پر اپریل میں لگائی گئی تھی۔ اب بیشتر ویزا اقسام بحال ہو چکی ہیں۔ سعودی عرب کی آفیشیل ویزا ویب سائٹ پر درخواستوں کی وصولی شروع ہو چکی ہے۔ اگر آپ بھی محدود مدت کے لیے سعودی عرب میں کام کے خواہش مند ہیں تو فوری طور پر درخواست دے سکتے ہیں۔ سعودی عرب سے دوسری اچھی اپڈیٹ کے بعد اب باری ہے یو اے ای سے آنے والی خوشخبری کی۔ اس سے پہلے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ یو اے ای حکومت نے ورکرز کی سہولت کے لیے چھٹیوں کے قوانین بدل دیے ہیں۔ نئی پالیسی کے مطابق ہر ملازم کو ہفتے میں کم از کم ایک دن مکمل تنخواہ کے ساتھ چھٹی لازمی دی جائے گی۔ اگر کوئی ملازم پورا سال کمپنی میں کام کرے تو اسے ہر سال پوری تنخواہ کے ساتھ 30 دن چھٹی ملے گی۔ اگر کسی نے 6 ماہ سے زیادہ لیکن 1 سال سے کم کام کیا ہو تو اسے ہر مہینے کے حساب سے 2 دن کی چھٹی ملے گی۔ پارٹ ٹائم کام کرنے والوں کو ان کے کام کے گھنٹوں کے مطابق سالانہ کم از کم 5 دن کی چھٹی دی جائے گی۔ اگر کوئی ملازم دوران پروبیشن چھٹی لیتا ہے اور بعد میں نوکری ختم ہو جائے تو بچی ہوئی چھٹی کا معاوضہ دیا جائے گا۔ ملازمت چھوڑنے یا نکالے جانے پر استعمال نہ کی گئی چھٹی کی تنخواہ دی جائے گی۔ بچے کی پیدائش، قریبی رشتہ دار کی وفات، امتحانات یا کسی خاص موقع پر مخصوص دنوں کی چھٹی بھی دی جائے گی۔ ویزا ریجیکٹ کیوں ہوا؟ اب ریفیوزل لیٹر میں ویزا افسر کے نوٹس بھی شامل کیے جائیں گے۔ پہلے ریفیوزل لیٹر میں جرنل وجہ لکھ دی جاتی تھی، ویزا افسر کی رائے شامل نہیں کی جاتی تھی۔ کینیڈین امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے کچھ درخواستوں کے ساتھ افسر کے فیصلے کے نوٹس شامل کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ان نوٹس میں ریجیکشن کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ یہ سہولت فی الحال وزٹ، اسٹڈی یا ورک پرمٹ کے لیے ہے۔ ریجیکشن کی وجہ جاننے کے لیے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بعض معلومات سیکیورٹی یا پرائیویسی کی بنیاد پر چھپائی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے GCMS نوٹس بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ نوٹس صرف کینیڈا میں موجود افراد یا نمائندوں کے ذریعے $5 فیس کے ساتھ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی امیگریشن ادارے نے فیملی ویزے پر گرین کارڈ کو مزید سخت کر دیا ہے۔ نئے اصولوں کے مطابق آئندہ ہر درخواست کی زیادہ سختی سے جانچ ہوگی۔ افسر یہ دیکھیں گے کہ رشتہ حقیقی ہے یا نہیں۔ اگر ایک شخص نے ایک سے زائد رشتہ داروں کے لیے یا کئی افراد نے ایک ہی شخص کے لیے درخواست دی ہو تو ان درخواستوں کو خاص طور پر جانچا جائے گا۔ بیرون ملک تعینات امریکی فوجی یا سرکاری ملازم مخصوص حالات میں براہ راست درخواست دے سکتے ہیں۔ امریکی حکام نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ گرین کارڈ کی درخواست منظور ہونا ڈیپورٹیشن سے بچانے کی گارنٹی نہیں۔ یہ پالیسی فوری طور پر نافذ ہو گئی ہے اور تمام نئی اور پرانی درخواستوں پر لاگو ہوگی۔ پاکستانیوں کے لیے کینیڈا میں سیٹل ہونے کا ایک اور موقع پیدا ہو گیا ہے۔ برٹش کولمبیا کے علاقے ویسٹ کوٹنی نے رورل کمیونٹی امیگریشن پائلٹ پروگرام کے تحت نامزد امپلائرز کی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس پروگرام میں کینیڈین امپلائرز سے جاب آفر والے غیر ملکیوں کو مستقل رہائش دی جائے گی۔ امپلائرز میں ہیلتھ، ایجوکیشن، ہوٹل،
فوڈ، ٹرانسپورٹ، مینوفیکچرنگ اور کنسٹرکشن سمیت درجنوں شعبوں کی کمپنیز شامل ہیں۔ امیدوار کے پاس کم از کم 1 سال کا تجربہ، میٹرک یا اس کے مساوی تعلیم اور انگریزی زبان کی سمجھ ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ورکر اہل خانہ کو ابتدائی دنوں میں سپورٹ کرنے کے لیے کچھ مالی وسائل رکھتا ہو۔ اس اسکیم میں انٹرنیشنل گریجویٹس کو ورک ایکسپیرینس کی شرط میں تھوڑی چھوٹ بھی حاصل ہے۔ پاکستانی ہنرمندوں کے لیے یہ کینیڈا کی شہریت کے لیے ایک سنہری موقع ہو سکتا ہے۔ UK کا اسٹڈی ویزا مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ برطانوی ہوم آفس نے کئی یونیورسٹیوں کو اسٹوڈنٹ ویزا ایکشن پلان میں شامل کر لیا۔ یہ اقدام ان تعلیمی اداروں کے خلاف کیا جا رہا ہے جن کے ویزا ریفیول کی شرح غیر معمولی حد تک زیادہ ہے۔ ان اداروں میں انرولمنٹ کم یا کورس مکمل کرنے والوں کی تعداد مشکوک حد تک کم پائی گئی۔ اس پلان کے تحت یونیورسٹیوں کو 3 سے 6 ماہ کے اندر اصلاحی اقدام کرنا لازم ہوتے ہیں۔ دوسری صورت میں ان کا ویزا اسپانسرنگ لائسنس منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ داخلہ لینے سے پہلے متعلقہ یونیورسٹی کی ویزا کارکردگی اور ہوم آفس کی نگرانی کی فہرست کو ضرور چیک کریں۔ امریکی ویزے کے انٹرویو اپائنٹمنٹ پاکستانیوں کے لیے سنگین مسئلہ بن گئی۔ اسلام آباد سے سیاحتی یا کاروباری ویزے کے لیے اپائنٹمنٹ حاصل کرنے میں اوسطاً 11 مہینے انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ انتظار پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ ڈھاکہ میں یہ دورانیہ 10.5 ماہ، نئی دلی اور ممبئی میں 3 سے 4.5 ماہ ہے۔ یورپ میں صورتحال خاصی بہتر ہے۔ جرمنی، اٹلی اور اسپین میں 1 سے 2 ماہ میں انٹرویو ممکن ہے۔ برطانیہ میں بھی اوسطاً انتظار 2 ماہ سے زیادہ نہیں۔ تاہم امریکہ کے پڑوسی کینیڈا اور میکسیکو میں معاملہ الٹ ہے۔ ٹورانٹو اور کیلگری میں 17 سے 24 ماہ کا طویل انتظار کرنا پڑتا ہے، جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ پاکستانی اگر کم رش والے قونصل خانوں کا انتخاب کریں تو وقت بچ سکتا ہے۔ امیگریشن سے متعلق امریکی صدر کا ایک اور فیصلہ عدالت نے رد کر دیا۔ ایک وفاقی جج نے انسانی بنیادوں پر قانونی طریقے سے امریکہ آنے والوں کی فوری ملک بدری روک دی ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ ایسے افراد جن کے پاس درست دستاویزات، ملازمتیں یا دیگر قانونی درخواستیں زیر التوا ہیں، انہیں بغیر نوٹس ملک بدر کرنا غیر قانونی اور غیر منصفانہ ہے۔ جج نے اپنے فیصلے میں کہا کہ یہ لوگ قانون کے مطابق آئے، مگر اب ان کے لیے قواعد بدل دیے گئے ہیں۔ یہ فیصلہ 3 اہم پالیسی اقدام کو معطل کرتا ہے اور لاکھوں قانونی تارکین وطن کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ عدالتی حکم امیگریشن پالیسی کے مستقبل پر گہرے اثرات ڈال سکتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی خلیجی ممالک پاکستانی ورکرز کے لیے پہلی چوائس بنے رہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اس سال اب تک لاکھوں پاکستانیوں نے روزگار کی تلاش میں سعودی عرب، UAE، قطر اور عمان کا رخ کیا۔ سعودی عرب نے 2,42,000 سے زائد پاکستانیوں کو ملازمت دی۔ 26,448 پاکستانی ورکر قطر گئے۔ UAE میں ملازمت کے لیے سخت معیار اور مقامی افراد کو ترجیح کے باعث پاکستانی ورکر کی تعداد میں کمی آئی۔ صرف 13,865 افراد کو UAE میں نوکریاں دی گئیں۔ عمان میں بھی پاکستانی ورکرز کی تعداد میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ رواں سال اب تک 8,467 پاکستانیوں نے عمان کا رخ کیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق گزشتہ سال ترسیلات زر کی مد میں حاصل ہونے والی کل رقم 38 ارب 30 کروڑ ڈالر رہی۔ ان میں تقریباً 30 ارب 50 کروڑ ڈالر خلیجی ممالک، امریکہ اور UK میں کام کرنے والے پاکستانیوں نے بھیجے۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے جاپان میں تعلیم حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ جاپانی حکومت نے مکمل فنڈڈ اسکالرشپ کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی اور دوسرے غیر ملکی جاپان میں بیچلر، ماسٹر یا PhD کی تعلیم مکمل طور پر مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اسکالرشپ کے لیے آئلٹس کی شرط نہیں رکھی گئی۔ میکٹ اسکالرشپ کے تحت داخلہ فیس، ٹیوشن فیس اور امتحانی فیس مکمل طور پر حکومت جاپان ادا کرے گی۔ ہر ماہ تقریباً 1,43,000 ین وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ جاپان آنے اور واپس جانے کا ٹکٹ بھی مفت ہوگا۔ درخواست گزاروں کو آئندہ سال اپریل یا اکتوبر میں داخلہ لینے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ عمر 35 سال سے کم از کم 16 سال کی تعلیم، 3.4 GPA کے ساتھ ہونا لازمی شرائط ہیں۔ ملیشیا میں غیر ملکیوں کے لیے ورک ویزا کی درخواست آسان بنائی جا رہی ہے۔
6 अगस्त से नया ऑनलाइन इंटरव्यू सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। इसके तहत अब बाज़ दरख्वास्त गुजारों को ऑनलाइन इंटरव्यू देना होगा। कंपनियां आसानी से इंटरव्यू का वक्त खुद मुंतखब या तब्दील कर सकेंगी। मतलूबा कागजात की फहरिस्त भी सिस्टम में मौजूद होगी। ये सहूलत खास तौर पर उन पाकिस्तानियों के लिए अहम है जो मलेशिया में एम्प्लॉयमेंट पास या प्रोफेशनल विजिट पास के जरिए मुलाजमत हासिल करना चाहते हैं। नए सिस्टम से न सिर्फ वीजे का अमल तेज होगा बल्कि शफाफियत और सहूलत में भी इजाफा होगा। बार्सिलोना एयरपोर्ट पर एक हैरानकुन वाकया पेश आया। वालिदैन 10 साला बेटे को एयरपोर्ट पर छोड़कर छुट्टियों पर रवाना होते पकड़े गए। जोड़ा बच्चे के साथ बैरूने मुल्क छुट्टियां मनाने जा रहा था। एयरपोर्ट पर मालूम हुआ कि बच्चे का पासपोर्ट एक्सपायर्ड हो चुका है। वालिदैन ने बजाय अपनी परवाज मंसूख करने के बच्चे को टर्मिनल पर अकेला छोड़कर खुद जहाज में सवार होने की कोशिश की। वालिदैन ने वजाहत दी कि वो महंगे टिकट जाया नहीं करना चाहते थे और बच्चे को लेने के लिए एक रिश्तेदार को बुलाया था। ये पहला वाकया नहीं, माजी में भी इस नौयत के वाकयात पेश आ चुके हैं। ये एक अहम वार्निंग है कि सफर से पहले अपने और अपने अहले खाना के तमाम डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह चेक कर लें। दुनिया भर से अफगान बशिंदों की मुल्क बदरी के दौरान कतर ने अच्छा इकदाम उठाया है। कतर ने 3000 से ज्यादा अफगान शहरियों को मुलाजमत देने का ऐलान कर दिया। अफगान हुकूमत के साथ मुआहदे के तहत कतर ड्राइवर्स, मैकेनिक, बावर्ची और इलेक्ट्रिशियन के लिए अफगान बाशिंदों को भर्ती करेगा। सिर्फ इब्तदाई 2 रोज में काबुल और गिरदोनवाज से 8500 से ज्यादा अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई। मुल्क भर से 15000 से ज्यादा दरख्वास्तें मुतवक्का हैं। तालिबान हुक्काम का कहना है कि ये इकदाम अफगानिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी और गुर्बत पर काबू पाने में मदद देगा। नीदरलैंड ने भी अपना वीजा प्रोसेस मुकम्मल तौर पर डिजिटल कर दिया है। 4 अगस्त से हाथ से भरा हुआ फॉर्म कबूल नहीं किया जा रहा। वीजा दरख्वास्त गुजारों को लाजमी तौर पर वजारत खारजा की वेबसाइट पर अकाउंट बनाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। वीजे के लिए अब ऑनलाइन फॉर्म के साथ स्कैन शुदा दस्तावेजात अपलोड करना होंगी। इनमें पासपोर्ट, तस्वीरें, होटल और फ्लाइट बुकिंग, इंश्योरेंस, माली सबूत और कवर लेटर शामिल हैं। तमाम डिजिटल कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद दरख्वास्त दहिंदा को करीबी वीजा सेंटर में बायोमेट्रिक्स के लिए जाना होता है। इस नए तरीका कार से वीजों का अमल तेज होगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नई अपडेट्स के साथ जुमेरात की शाम फिर से हाजिर होंगी। कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की अपडेट्स आपको कैसी लगी। किरण भट्ट को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।